الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم رمضان پاک کے اس پہلا جمعہ میں اور دوسرے رمضان پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو رمضان پاک کی برکتیں بہاریں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس کی ہر گھڑی بڑی رحمت والی ہے، برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں رمضان پاک کا ذکر فرمایا ہے وہاں اگلے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا یا پورا سال رہے گا، نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایام معدودات۔ یہ جو رمضان پاک ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس میں تم فائدہ اٹھاؤ۔ 29 یا 30 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، قرآن پاک پڑھو، روزے رکھو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لی، بے شک روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ محدثین نے یہاں بہت سے معنی نقل فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک اللہ پاک نے علیحدہ ایک ماحول، علیحدہ دروازہ، علیحدہ معاملات، علیحدہ برکتیں رکھی ہیں۔ وہاں محدثین نے ایک معنی یہ بھی فرمایا ہے کہ انا اجزی کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، یعنی میری ذات خود اس کی جزا ہے، میری ذات اس کی جزا ہے کہ روزے داروں کو باب الریان کے ذریعے گزار کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو تصور کریں کہ وہ دروازہ کیسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں، والصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ وَإِذَا قَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَسْخَبُ، پس تم میں سے جو کوئی بندہ روزہ رکھے وہ فضول گفتگو نہ کرے، کوئی ایسے شور شرابے والی گفتگو نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اور اگر اس سے کوئی جھگڑے کی کوشش کرے، کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو اسے کہے یار میں جھگڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، تو اپنے آپ کو بھی بچائے، دوسرے کو بھی اس تلقین سے کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے رمضان پاک میں بھوک اور پیاس کیوں رکھی ہے؟ یہ جو نفس ہے انسان کا، نفس امارہ، جو انسان کو بار بار خواہشات کی تلقین کرتا ہے، بار بار اس میں خواہشات ڈالتا ہے۔ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اس میں یہ خواہش کمزور پڑ جاتی ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو تو اسے جس طرف مرضی ڈال لو۔ نفس کمزور پڑ جاتا ہے، خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان بظاہر کمزور محسوس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کمزوری میں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جاؤ، کیونکہ یہ کمزور ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ جاتا نہیں ہے، شیطانی خیالات، شیطانی معاملات وہ انسان سے جاتے نہیں ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب میں نے شیطان کو بند کیا ہے، اب جو تم میں
معاملات ہیں برے، ایک شیطانی اثرات ہیں اور دوسرا تمہاری بری عادات ہیں۔ کوشش کرو اس ماہ مبارک میں نماز کی اس طرح پابند بن جاؤ کہ کبھی شیطان تم پر حملہ ہی نہ کرے، قرآن پاک کے سننے اور سنانے والے اس طرح بن جاؤ کہ کبھی شیطان تم پر حملہ کر ہی نہ سکے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور توبہ استغفار میں اس طرح لگا لو کہ شیطان جو ہے وہ کبھی تم پر حملہ کر ہی نہ سکے۔ تو یہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ جو ساتیں ہوتی ہیں نا جی، جو اللہ تعالیٰ جہاں کرم رکھتے ہیں، جہاں رحمت رکھتے ہیں، وہ مخصوص جگہ ہوتی ہیں اور مخصوص ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، حجر اسود ہے اور یہ ایک مخصوص پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، اور اس میں یہ برکت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں دے دے گا، اور یہ اپنے بوسہ لینے والے کو اور دور سے استلام کرنے والے کو گواہی دے گا، سبحان اللہ، ان کے ایمان کی گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما تھا، اس نے مجھے دور سے استلام کیا تھا، تو اس کی گواہی دے گا۔ لیکن وہ ایک مخصوص جگہ ہے اور ساری کی ساری برکت، لیکن وہ ایسے تو نہیں مل جاتا، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں وہاں مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ادھر روزہ بھی ایک انعام ہے، جہنم سے بچانے کے لیے بہت بڑی ڈال ہے۔ تو فرمایا یہ جو رمضان پاک ہے اس کی قدر کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، حضور علیہ السلام اپنا نام لے کر رب کی قسم اٹھاتے تھے، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جو محمد کا رب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، للصائم فرحتان، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں دیتے ہیں، 2 خوشیاں دیتے ہیں۔ یہ خوشی کا مل جانا یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ آج کل انسان خوشی کو ترستا ہے، یہ خوشی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو مسرت مل جائے، کوئی خوشی کی خبر مل جائے، کوئی خوشی کا جو ہے وہ خام آ جائے تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ مہک اٹھتی ہے۔ تو فرمایا اگر آپ کو ابھی خبر مل جائے کہ پٹرول 50 روپے کا ہو گیا تو خوش نہیں ہوں گے آپ، ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا روزہ دار کے لیے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشی یہ ہے کہ اذا افطر فرحا، جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ دن کا بھوکا ہوتا ہے، آج کل تو روزے ماشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے جا رہے ہیں، تو جب وہ روزہ کرتا ہے تو فارغ خوش ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کے لوازمات آگے آ جاتے ہیں، تو اس وقت اس کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، فرمایا دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اس کا رب اس سے ملاقات کرے گا۔ تو فرمایا کہ دوسری خوشی اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو عطا فرمائے، اور وہ حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ بندہ جس کلاس کے لیے امتحان دیتا ہے، جب وہ اس کلاس میں بیٹھتا ہے تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کلاس کے لیے یا یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنی جو ہے وہ راتیں جاگی ہیں، کتنی منزلیں ماری ہیں۔ تو جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تو جس رب کے لیے وہ نمازیں پڑھتا ہے، جس رب کے لیے اس نے روزے رکھے ہوں گے، جس رب کے لیے اس نے صدقہ و خیرات زکوٰۃ دی ہوگی، تو جب وہ رب اس کے سامنے ہوگا تو اسے کتنی خوشی نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا جنت میں تمہیں اپنا رب دیدار کروائیں گے، اس طرح جس طرح دنیا میں 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ تو یہ فرحت روزہ دار کو، ایک ہر روز افطار کے وقت، اور ایک عند لقاء الرحمن، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، تو وہ خوش ہو۔ یہ دیکھیں روزہ ایک عجیب، میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت میں جو ہے وہ اپنا ہمیں مجبور نہیں کیا، کسی عبادت میں ہم سے زور زبردستی نہیں کی۔ اگر روزہ زور زبردستی کا نام ہوتا تو ہر بندے پر فرض ہوتا،
چاہے کوئی مرنے والا ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، ہر ایک پہ فرض ہوتا، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے، اس نے ان لوگوں پر روزہ فرض کیا ہے جو صحت مند ہیں، جو رکھ سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک نے فرمایا وہ فدیہ دے دیں، ہر روزے کا کسی غریب مسکین کو فدیہ دے دیں، یا ایک بندے کو 2 وقت کا روزہ جو ہے وہ سحری افطاری کروا دیں۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی جو ہے وہ بندوں کی اپنے حکم کی عمل درآمد وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ مجبوراً معاملہ کرنا ہوتا تو پھر ہر بندے پر، حضور نے فرمایا اگر تم کسی بوڑھے بندے کو روزے میں کھاتے ہوئے دیکھو تو اسے فوراً منع نہ کرو، اسے کھانے دو، اسے کمزور ہے نا، ماڑا بندہ ہے تو اسے کھانے دو، جب وہ کھا لے تو بڑے پیار سے کہو بابا جی روزہ نہیں سی تہاڈا، آپ کا روزہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہے روزہ ہے تو حضور نے فرمایا اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ بھول کے کھا رہا ہے اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ افطاری کرے اسے روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے پتہ چلے یہ روزہ رحمت ہے، یہ روزہ رحمت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنے ہیں، اللہ نے کسی معاملے میں ہم پر بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ اللہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ساری کائنات کو بغیر کسی کام کے تباہ کر دے، ہم اس سے گلہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی جوان کو روزہ دار جوان کو تم کھاتے ہوئے دیکھو تو فوراً روک لو، کبھی کبھی جوان سے بھول ہو جاتی ہے تو اسے فوراً کہو تمہارا روزہ نہیں، اور وہ کہے کہ روزہ ہے میں بھول کے کھا رہا تھا مجھے نہیں پتا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کہے کہ میں جان بوجھ کے کھا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ ایک کرم ہے، ایک رحمت ہے۔ جس طرح یہ چاند کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی دکھا سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جستجو کو دیکھتے ہیں، تڑپ دیکھتے ہیں کہ انہیں رمضان کی تڑپ کیا ہے، انہیں کتنا شوق ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ کل کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ ایسی ویسی بات نہیں، کیونکہ ہم نے رات کو چاند دیکھا وہ دوسرے دن کا تھا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، کئی لوگ شک ڈالتے ہیں اور امت مسلمہ کو ایسے جو ہے وہ ہیلو بہانوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک 100% ہمارا کل کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، شرعی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی نفری روزہ ہو گیا، نہیں، رات کا چاند ہم نے دیکھا وہ دوسرے دن کا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی ویسے۔ آج ہمارا دوسرا روزہ الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ پھر ہمارے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ پاکستان جو ایک اسلامی مملکت ہے اور رمضان میں ہی یہ مملکت ہمیں ملی ہے۔ یہ رمضان پاک میں بھی وہ کسی ہمارے پروفیسر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ رمضان میں جو بھی پکایا جاتا ہے اسے لوگ خوب کھاتے ہیں جی۔ پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا، اسے بھی لوگ کھا ہی رہے ہیں جی، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو کہنے کہ یہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو رمضان میں ہمیں عطا ہوئی، اس کی قدر کریں، اس کے لیے افطاری کے وقت بھی سحری کے وقت بھی دعا کریں۔ ہمارا ملک ہمارا سب کچھ ہے، یہ جو سلطنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، 2 کائنات میں ایسی سلطنتیں ہیں جن کی بنیاد اسلام ہے، ایک مدینہ پاک، ایک پاکستان، اس لیے اس کی قدر کریں۔ دشمن کی نظریں جو ہیں ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ ہمارے مملکت پاکستان کو سلامتی دے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو سلامتی دے۔ ظاہر کسی نہ کسی کی دعا تو قبول ہوگی۔ یہ رمضان سے پہلے 2 دن پہلے ہمیں جھٹکا لگا، سارے ہل گئے۔ اگر وہ اپنا آپ منوانا چاہے تو 1 سیکنڈ میں وہ منوا لیتا ہے، کوئی بندہ انکار نہیں۔ تھوڑی سی زمین ہی لی ہے، پتہ نہیں کس کی گریہ زاری نے، کس کی دعا نے ہمیں بچا لیا ہے۔ یہ ترکی والوں سے پوچھیں، شام والوں سے پوچھیں، پتہ نہیں کس کا کرم ہے، کس کی نگاہ ہے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ماحول نہ سمجھا۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی ذات کا احساس دلاتے ہیں، رمضان کی آمد کی وجہ سے بچ گئے ہیں، اس لیے اس کی ذات سے بغاوت نہ کریں۔ او خیر کاکھ نہیں ہوا، نہ رکھیں گے تو کی ہو جائے گا، نہ نماز پڑھیں گے تو کی ہو جائے گا۔ جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی، ہر وقت اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ رہے، یا اللہ معافی دے،
ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں۔ تو فرمایا ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دو چیزیں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کوئی دو چیزیں خرچ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں؟ نودی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے آواز آتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، صحابت کا مہینہ ہے، جتنی توفیق ہے وہ دوسروں کو دیا کریں، شیئر کر کے بانٹ کے کھایا کریں تو اس سے ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا اسے جنت سے دروازوں سے آواز آتی ہے، یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ، فرمایا اے اللہ کے بندے یہ تیرے لیے بہتر ہے، جو تو نے عمل کیا ہے یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، یعنی جنت سے اسے بلایا جاتا ہے، مطلق جنت سے، پتہ نہیں کون سے دروازے سے بلایا جاتا ہے، جو بھی اللہ کی راہ سے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا ومن کان من اہل الصلاۃ دعا من باب الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، یہ نمازیوں کے لیے، یہ نمازیوں کا باب، وہاں سے گزریں گے۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے تھے، تاکہ جنت والے بھی دیکھ لیں، فرشتے بھی دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ پھر فرمایا ومن قام من اہل الصیام دعا من باب الریان، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دروازے کا نام بدل دیا ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں باب الصلاۃ سے، جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں باب الجہاد سے، جو صدقہ کرنے والے ہیں انہیں باب الصدقات سے، لیکن جو روزہ رکھنے والے ہیں انہیں باب الصیام ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے باب الریان رکھا ہے، منفرد کر دیا انہیں منفرد کر دیا۔ باب الریان جو ہے، ریان کہتے ہیں جاری ہونا، ایسا دروازہ ہے جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہ منفرد دروازہ ہے۔ تو جن کو روزوں کا شغف ہوگا، محبت ہوگی، بڑے اہتمام سے روزے رکھتے رکھاتے ہوں گے، تو ظاہر ہے بندے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کا شوق ہوتا ہے، ویسے کئی ایسے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں سارا، لیکن کئی لوگوں کو نماز کا زیادہ شوق ہوتا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، کئی لوگوں کو جب رمضان آتا ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ جو ایسے شوق والے ہوں گے انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا، اور جب وہ سارے کے سارے گزر جائیں گے روزہ دار، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما علی من دعا من تلک الابواب، فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فقال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وارجو ان تکون منہم، اے صدیق مجھے پتہ ہے کہ وہ تو شخص ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ تو کئی ایسے یہ ایسا ہی ہے نا کہ کوئی آ جائے تو اسے وہاں سے گزارا جائے، تو کوئی بڑا ہی محبوب ہو تو اسے کہا جائے آپ جس مرضی دروازے سے چلے جائیں، یعنی تو اللہ کے نبی کے کئی ایسے غلام ہوں گے جنہیں جنت میں جس رستے سے وہ چاہیں گے، جہاں ان کی خواہش ہوگی وہ گزر جائیں گے۔ فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تو ہی وہ بندہ ہے، ان بندوں میں سے ہے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یہاں سے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں پر کرم فرمایا۔ پھر ہمارے رمضان شریف میں یہ بھی یاد رکھیں ہمارے کچھ ایسے ایام آتے ہیں، جس طرح کہ یکم رمضان ہے تو یہ حضور غوث پاک کا یوم ولادت بھی ہے، 3 رمضان پاک یہ حضور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضور کی نسبت کیا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے اس نے مجھ سے بغض۔ یاد رکھیں حضور کی اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کی جان ہے، حضور کے صحابہ کرام ہمارے ایمان کی جان ہے۔ یہ 2 ایسے لشکر ہیں جن کی ترتیب اور تربیت خود حضور نے فرمائی،
اس لیے ان کے بارے میں کسی قسم کا، ورنہ بندے کی ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان سے پیار کیا ان سے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نا سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں حضور سیدہ کائنات بالکل اسی طرح چلتی تھیں جس طرح حضور چلتے تھے، اسی طرح۔ حضور کی 4 صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ زینب۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ منفرد ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نسل کو سیدہ کائنات سے چلایا ہے، اور حسنین کریمین کی امی جان ہے، سید الاولیاء حضرت مولا کائنات کی زوجہ پاک ہے۔ تو بہت سی انفرادیت کی وجہ سے آپ کی شان سب سے مختلف ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات آپ کی چال اس طرح تھی بالکل جس طرح حضور چلتے تھے۔ تو جب آپ تشریف لائیں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا مرحبا یا ابنتی، مرحبا یا ابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید خوش آمدید۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، یہ عورت کے لیے کتنی عزت کا مقام ہے جی۔ عورت کا شرف تو یہی ہے، یہاں عورت جو ہے وہ ننگا ہونا پسند کرتی ہے، میرا جسم میری مرضی، میرے جسم کو میرے شوہر کے علاوہ سارے ہی دیکھیں۔ کس کی پیروی کر رہی ہو، کس کو دکھانا چاہتی ہو؟ کہیں شوہر والوں کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر کے علاوہ سارے لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتی ہیں، لیکن سیدہ کائنات نے جو کائنات کی ساری خواتین کی سردار ہیں، فرمایا جب مجھے دفن کرنے لگو تو سوائے میرے شوہر کے میرا چہرہ کوئی نہ دیکھے، رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ یہ عورت کا تقدس ہے، لیکن ہم خود اسے پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا مرحبا یا ابنتی، مرحبا یا ابنتی، یا بیٹی خوش آمدید خوش آمدید۔ چہرے کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ 2 باتیں سیدہ کائنات کی جو ہے وہ کان مبارک میں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات جب بیان فرمائی نا تو آپ غم زدہ ہو گئیں، پھر دوسری بات ارشاد فرمائی تو آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کون سی 2 باتیں ارشاد فرمائیں؟ فرمایا پہلی خبر جو سرکار نے مجھے دی وہ اپنے وصال کی تھی، آپ کی وصال کی خبر دی کہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ مجھ سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے 2 مرتبہ فرمایا، لگتا ہے کہ میرا آخری سال ہے۔ اور دوسری خوشخبری مجھے یہ سنا جس سے میں خوش ہو گئی، وہ یہ تھی کہ آپ تمام کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملاقات فرمائیں۔ یہ خبر سن کر میں خوش ہو گئی۔ تو آج 3 جو رمضان پاک ہے یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی حیات مقدسہ کے حوالے سے کتب پڑھا کریں، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھا کریں، تاکہ ہماری جو نسل ہے جو بھٹکاوے کا شکار ہے، اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، اسلام نے عورت کو شرم و حیا کا لباس دیا ہے، اسلام نے عورت کو ایک ایسی عزت اور عظمت بخشی ہے، ایسی عزت بخشی ہے کہ جس کے لیے حضور خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو تربیت فرمائیں اپنے بچوں کی، حضرت حضور کے گھرانے کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور کے صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے، تب جا کر ہمارا معاشرہ، ہم سارا قصور حکومت پر ڈال دیتے ہیں، ہمارا سارا قصور ہم جو ہے وہ اپنے سیاسی حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم خود بھی دیکھیں کہ ہمارا ذہن کدھر ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہماری انفرادی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، ہمارا گھر کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ وہ کیا عمل ہے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر جو ہے، جب چراغ سے چراغ جلتا ہے نا تو روشنی ہو جاتی ہے۔ اپنی موم بتی کے ساتھ کسی دوسری کی موم بتی جلائیں، وہ اگلی جلائے، سارا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان پاک کا یہ بھی پیغام ہے کہ لوگوں جہاں تقوی اختیار کرنا ہے وہاں ہم نے اپنے رویوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور کرم ہے، اس چیز کو فروغ دینا ہے۔ تو فرمایا روزہ دار کے لیے
جو ہے وہ باب الریان رکھا گیا ہے، باب الریان رکھا گیا ہے، اس کے لیے اسے گزارا جائے گا، اور پھر جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو سارے دروازے بند کر دیے۔ آخری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ جو فضائل ہیں یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ، خود پڑھا کریں، ہمیں تو ایک محدود ٹائم ہوتا ہے اس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، خود پڑھیں، آپ کو اشارہ دے جاتا ہے، کوئی بعد میں مسئلہ رہ جائے بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے تو آپ نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ کون سی دعا ہے جس پر آپ آمین کہہ رہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کن باتوں پر آپ نے آمین فرمایا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے دعا کی ہے، میں نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ، آمین فرمانے والے سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلی دعا انہوں نے یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی رحمت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ دوسری، میں نے کہا آمین۔ دوسری دعا، یا رسول اللہ، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جب بھی حضور کا نام سنیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری دعا آپ نے فرمائی یا رسول اللہ، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو بوڑھے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنے معاملات کی طرف توجہ کریں، ہمارے معاملات کہاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔